الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد۔ بغداد میں ایک مجوسی رہتا تھا۔ مجوسی کہتے ہیں آگ کی عبادت کرنے والوں۔ بعض لوگ ایسے ہیں جو آگ کی عبادت کرتے ہیں، جیسے بہت سے لوگ بتوں کی عبادت کرتے ہیں، وہ آگ کی عبادت کرتے ہیں، اسے کہتے ہیں مجوسی۔ تو یہ واقعہ ایک مجوسی کا ہے۔ اس کے بارے میں کسی شخص نے خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی، اور آپ نے فرمایا کہ تم بغداد جاؤ اور فلاں فلاں مجوسی سے جا کر میرا پیغام دو کہ تیری دعا قبول ہو گئی ہے۔ پہلی رات یہ خواب دیکھا تو سویرے اٹھ کر کے انہوں نے کچھ نہیں کیا۔ دوسری رات پھر خواب نظر آیا اور حضور کی زیارت ہوئی۔ پھر آپ نے فرمایا بھائی تم فلاں مجوسی کے پاس بغداد جاؤ اور جا کر اس سے کہو کہ تمہاری دعا قبول ہو گئی ہے۔ دوسرے دن بیدار ہو کر کے بھی انہوں نے کوئی حرکت نہیں کی۔ پھر تیسری رات بھی حضور کی زیارت ہوئی اور آپ نے یہی پیغام دیا۔ اب یہ کہتے ہیں کہ 3 دن ہو گئے تو اب میرے لیے کوئی گنجائش ہی نہیں رہی رہنے کی۔ فوراً میں نے سواری لی اور میں بغداد روانہ ہو گیا، اور بغداد پہنچ کر کے میں نے اس مجوسی کا اتا پتہ معلوم کیا۔ آخر پوچھتے پوچھتے میں اس کے یہاں پہنچ گیا۔ وہ بڑا مالدار مجوسی تھا، بڑے اس کے یار دوست تھے۔ جب میں اس کے پاس گیا تو اس نے کہا کیا بات ہے، کہو۔ انہوں نے کہا یہ بات آہستہ سے تنہائی میں کہنے کی ہے، سب کے سامنے کہنے کی نہیں ہے۔ اچھا، تو اس نے اپنے دوستوں کو ایک طرف کر دیا اور میرے لیے خلوت مہیا کر دی۔ میں نے اس سے کہا کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بھیجا ہوا ہوں، مجھے حضور نے آپ کے پاس بھیجا ہے اور یہ پیغام دے کر بھیجا ہے کہ تمہاری دعا قبول ہو گئی۔ تو بڑا حیران ہوا، کیا واقعی ہو؟ حضور نے میرے پاس آپ کو بھیجا ہے، میں تو مجوسی ہوں، میرا تو کوئی ایمان نہیں ہے، کوئی اسلام نہیں ہے، میں تو مجوسی ہوں، کیا واقعی میرے پاس بھی حضور نے بھیجا ہے اور تم واقعی حضور کے بھیجے ہوئے میرے پاس آئے ہو؟ اس نے کہا بالکل پکی بات ہے، حضور ہی نے مجھے آپ کے پاس بھیجا ہے۔ تو اس پر اس کا اتنا اثر ہوا، فوراً اس نے کلمہ پڑھ کے اسلام قبول کر لیا۔ اور اس کا ایک بیٹا تھا، اس سے بھی کہا کہ بھئی تو بھی مسلمان ہو جا، وہ بھی مسلمان ہو گیا۔ ایک اس کی بیٹی تھی، اس سے کہا وہی مسلمان ہو گئی، اور بھی اس کے دوست احباب تھے، ان سے کہا وہی مسلمان ہو گئے۔ اس طرح اچھے خاصے لوگ جو ہیں ظاہر سی دیر میں مسلمان ہو گئے۔ اور اس نے مجوسی ہونے کی حالت میں اپنے بیٹے کا نکاح اپنی بیٹی سے کیا ہوا تھا، جو کہ حرام ہے، اسلام کے اندر تو حرام ہے یہ۔ تو مسلمان ہوتے اس نے اپنے بیٹے اور بیٹی کو ایک دوسرے سے الگ کر دیا کہ بھئی اب تمہارا آپس میں بیوی کی حیثیت سے رہنا حرام ہے، جائز نہیں ہے، تم الگ ہو جاؤ۔ اس کے بعد جس وقت اس نے اپنے بیٹی کا اور بیٹے کا آپس میں نکاح کیا تھا تو بڑا دھوم دھام سے ان کا ولیمہ بھی کیا تھا، بہت عمدہ عمدہ کھانے بھی پکوائے تھے۔ جب وہ دعوت سے فارغ ہو کر سونے کے لیے اپنے کمرے میں گیا تو اس کو برابر میں جو مسلمان پڑوسی تھے ان میں سے ایک بچی کی آواز آئی
وہ بچی اپنی ماں سے کہہ رہی تھی کہ اماں اس ہمارے مجوسی پڑوسی نے ایسے اچھے اچھے کھانے پکوائے ہیں کہ ان کی خوشبو سے مجھے تکلیف ہو رہی کہ ہم ایسے عمدہ کھانوں سے محروم ہیں اور یہ اپنے مہمانوں کو ایسے عمدہ کھانے کھلا رہا ہے جس کی خوشبو سے ہمارا دماغ جو ہے معطر ہو گیا ہے۔ تو یہ مجوسی کہتا ہے کہ مجھے اس بچی کی یہ بات سن کے بڑا ملال ہوا، مجھے بہت صدمہ ہوا، میں نے فوراً ہی عمدہ کھانے بھی، کپڑے بھی اور پیسے بھی ان کے پاس بھجوا دیے۔ جب یہ پیسے اور کھانا ان کے پاس پہنچا تو ظاہر ان کی تو عید آ گئی، ان کے یہاں تنگ دستی تھی، ایسا کھانا انہیں کہاں میسر تھا۔ جب کھانا بھی پہنچ گیا، کپڑے بھی مل گئے، پیسے بھی مل گئے، تو سبھی کچھ مل گیا۔ تو اس بچی نے دعا کی کہ اللہ جس مجوسی نے یہ کھانا کپڑا بھیجا ہے آپ اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ قیامت میں اٹھانا۔ یہ اور جو اس وقت گھر میں موجود تھے سب نے آمین کہی، اور یہ سن رہا تھا مجوسی اپنے گھر میں، اس نے بھی آمین کہہ دی۔ اور آمین کہنے کے بعد جب یہ قاصد جو خواب جس کو حضور نے خواب میں فرمایا تھا جاؤ اس مجوسی نے کہا کہ بھائی جو میری دعا قبول ہوئی ہے آمین کہنے کی وجہ سے، وہ تم اس کا پیغام لے کر کے آئے ہو میرے پاس۔ اس طرح سے اس کی بچی کو کھانا کھلانے کی برکت سے اور اس کی دعا کی برکت سے حضور کی ہمراہی نصیب ہو گئی۔ اس کے لیے ایمان لانا ضروری تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو اسلام لانے کی بھی توفیق دی، ایمان لانے کی بھی توفیق دی، اور اس طرح حضور نے پیغام بھیجا کہ وہ تمہاری دعا قبول ہو گئی۔ آمین بھی دعا ہے، یاد رکھو، آمین جو ہوتی ہے یہ بھی دعا ہوتی ہے۔ اس نے مجوسی نے تو اس بچی کی دعا پر آمین کہی تھی، تو وہ آمین چونکہ دعا ہے تو وہ دعا قبول ہو گئی۔ معلوم ہوا کہ بھائی چاہے پڑوسی ہوں، چاہے رشتہ دار ہوں، چاہے محلے والے ہوں، چاہے عام ملنے جلنے والے ہوں، کوئی غریب ہو، محتاج ہو، مسکین ہو، اور اپنے آپ کوئی خوشی کا موقع ہو تو انہیں نہیں بھولنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کھانا دینا ہو تو کھانا دے دیں، کپڑا دے سکتے ہوں تو کپڑا دے دیں، پیسے دے سکتے ہوں تو پیسے دے دیں، لیکن دینے کا معمول بنائیں۔ کیا کچھ پتہ نہیں کس وقت کس کے دل سے کوئی دعا نکل جائے اور بیڑا پار ہو جائے۔ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ لکھا ہے، اور یہ واقعہ اور بھی بزرگوں کا ہے۔ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ آپ سب جانتے ہیں کہ وہ صوفیاء کرام کے امام ہیں، بڑے اونچے مقام پر فائز ہیں۔ ایک شعر ہے کہ عطار ہو رومی ہو راضی ہو غزالی ہو، عطار ہو رومی ہو راضی ہو غزالی ہو، کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہ سحرگاہی۔ عطار بھی بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ کتنے مشہور و معروف بزرگ ہیں، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کتنے پائے کے بزرگ گزرے ہیں۔ ان سب کو جو کچھ ملا ہے رات کے آخری حصے میں اٹھ کر کے اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنے پر ملا ہے۔ اسے کہتے ہیں بے آہ سحرگاہی، کہ رات کو اٹھیں، تہجد پڑھیں، اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں اور دعائیں کریں، یہ ہے تہجد میں اٹھنا۔ اس کے بغیر انہیں کوئی مقام نہیں ملا، جو مقام ملا ہے وہ اس کی توفیل ملا ہے۔ تو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ بڑے پائے کے بزرگ گزرے ہیں۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ مقام ہے کہ ان کے حالات میں لکھا ہے کہ فرماتے تھے کہ دنیا میں آنے سے پہلے اللہ پاک نے تمام ارواح کو جمع کیا تھا جو اپنے اپنے وقت پر دنیا میں ان کے جسم کے اندر آئیں گی۔ ساری ارواح سے اللہ پاک نے ایک عہد لیا تھا، وہ عہد لیا تھا کہ الست بربکم، کیا میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں؟ قالوا بلا، سب نے اقرار کیا تھا کہ یقیناً آپ ہمارے پروردگار ہیں،
ہمارے خالق و مالک ہیں. اللہ پاک نے پہلے سے یہ عہد لے کر پھر ارواح کو دنیا کے اندر بھیجا ہے، اور جس کی روح جس کے جسم میں آنی تھی وہ آ گئی. تو حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جب یہ عہد لیا تھا ارواح سے، اس کی آواز آج بھی مجھے اپنے کانوں میں سنائی دیتی ہے. اتنا اونچا ان کا مقام. جب ان کا انتقال ہو گیا تو کسی نے ان کو خواب میں دیکھا، کسی نے ان کو خواب میں دیکھا. خواب میں دیکھ کر پوچھا کہ حضرت کیا معاملہ ہوا؟ کہتے ہیں کہ میری اللہ تعالیٰ کی جناب میں پیشی ہوئی تو فرمایا غزالی دنیا سے میرے واسطے کیا لائے؟ تو میں نے کچھ خاص عبادتوں کا ذکر کیا. یہ سب عبادتیں میں آپ کے واسطے لے کر آیا ہوں. تو اللہ پاک نے سن کر فرمایا مگر ہمیں تو تمہاری ایک ادا پسند آئی ہے، تمہاری ایک ادا ہم کو پسند آئی ہے. وہ ایک دفعہ تم بیٹھے ہوئے لکھ رہے تھے اور لکھتے لکھتے تھوڑی دیر کے لیے آپ نے قلم روکا تو اچانک اس کے سرے پہ مکھی آ کے بیٹھ گئی اور وہ سیاہی چوسنے لگی. پہلے زمانے میں سیاہی کچھ میٹھی بھی ہوتی تھی. تو تم نے اس خیال سے لکھنا چھوڑ دیا کہ یہ بیچاری پیاسی ہے، بھوکی ہے، اس کا پیٹ بھر جائے تو پھر لکھ لوں گا. لہذا جب تک وہ قلم کی نوک پر بیٹھی رہی اور سیاہی چوستی رہی تم نے لکھنا شروع نہیں کیا. جب وہ خود ہی چوس کر اڑ گئی تب آپ نے لکھنا شروع کیا. تو ہمیں تمہارا یہ عمل پسند آیا جب ہم نے اس کی وجہ سے تمہاری بخشش کر دی. اللہ اللہ اللہ. اس لیے حدیث میں آپ نے فرمایا کسی نیکی کو حقیر مت سمجھو، یعنی حقیر سمجھ کر چھوڑو مت کہ تو معمولی سی نیکی کیا بھائی اللہ تعالیٰ اسی پر بخشش فرما دے. کہاں امام غزالی رحمۃ اللہ، کہاں مکھی کا سیاہ چوسنا جو ظاہراً انتہائی معمولی لیکن اللہ کے مخلوق کی پر رحم کھانا ہے. اس لیے ہمیں ہر نیکی کرتے رہنا چاہیے، چھوٹی ہو بڑی ہو، نیک کام کرتے رہنا چاہیے. ایسے گناہ چھوٹا ہو یا بڑا بچتے رہنا چاہیے. جتنا بچتے رہیں گے اللہ تعالیٰ کی مدد آتی رہے گی. نہیں چھوڑیں گے نا گناہ تو اس کا وبال دنیا میں بھی آ کے رہے گا، دنیا میں بھی آئے گا، قبر میں بھی آئے گا، آخرت میں بھی آئے گا. 3 جگہ گناہ کا نقصان ظاہر ہوتا ہے. ایسے نیکی کا فائدہ 3 جہان میں ظاہر ہوتا ہے اور یقیناً ہوتا ہے. ایک دنیا میں، دوسرے قبر میں، تیسرے آخرت میں. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنا فرما بردار بندہ نصیب فرمائے اور چھوٹی سے چھوٹی نیکی بھی اگر موقع ملے کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور چھوٹے سے گناہ سے بھی